دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے و پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، دینی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں، اگر سورج طلوع ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد قضا، تو وہ کیا فرضوں کے ساتھ سنتے نہیں ادا کریں گے یا خالی فرض ادا کریں گے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، سورج نکل آئے تو اب فجر کی نماز پڑھے گا تو کیا سنتیں بھی پڑھے گا؟ تو اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور وہ زوال سے پہلے اس کی قضا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ سنتیں بھی پڑھے گا۔ زوال سے پہلے؟ زوال سے پہلے زوال کے بعد قضا کر رہا ہے تو اس صورت میں سنتیں نہیں پڑھے گا، صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے پڑھ لیا تو ساتھ سنتیں بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضور، فجر کی نماز عموماً رات سو جاتے ہیں لوگ، اٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے۔ دیگر نمازوں میں ایسا کام ہوتا ہے، لوگ جاگیر ہوتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں، تو اب سویا رہ گیا اور نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی، تو کیا اب بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی؟ اس کے حوالے سے کیا جس حکم نے ہے؟ سستی کی وجہ سے اس طرح جو ہے نماز قضا کر دی تو توبہ تو کرنی ہوگی، گناہگار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی بھی سو گیا، انتظامات بھی کیے تھے اٹھنے کے، پھر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، نہ اٹھ سکا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گناہگار نہیں، یہ نماز قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ رات بالکل آخری، جیسے بعض فجر کے قریب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں سوؤں گا تو نماز میری قضا ہو جائے گی، میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اول تو رات جلدی سونے کی عادت ہی ڈالنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو دیگر یا الارم وغیرہ اس طرح کے ذریعے سے انتظامات کرنے چاہیے ٹھیک ہے، تاکہ وقت پر جو ہے وہ آنکھ کھل سکے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ پنجاب منڈی والدین گاؤں جاڑا سے عرض کر رہا ہوں، محمد حسن رضا تاری۔ میرا دار سنت کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ حضور مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ پارٹنرشپ پہ جو کام کیا جاتا ہے، 2 بندے مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط اور طریقہ کار بتا دیجیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور۔ دیکھیں، تمام اصول و ضوابط تو یہاں بیان نہیں کیے جا صحیح۔ سکتے،
موٹی موٹی 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں. اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو تو کسی کا کاروبار اگر پہلے سے چل رہا ہو، چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت نہ کی جائے. اس چلتے ہوئے کام میں شرکت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کی جواز کی کچھ صورتیں ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہیں، عمومی طور پہ ایسا ہو نہیں پاتا. ٹھیک ہے. تو چلتے ہوئے کام میں شرکت نہ کریں. اگر نئے سرے سے کام کر رہے ہیں، اب ایک کا پیسہ ہے، ایک کی محنت ہے. جس کا پیسہ وہ کام نہیں کرے گا وہ صرف پیسہ دے رہا ہے، اور جس کی محنت ہے وہ پیسہ لے کے کام کرے گا، تو اس کو مداربت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوگا جو بھی نفع ہوگا وہ پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے طے کر لیں. مثال کے طور پہ 50-50 ہوگا. لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ سارا کا سارا انویسٹر کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. نفع جو ہے وہ کمی ذاتی جائز ہے، لیکن نقصان سارا انویسٹر کا ہی ہوگا. سلیپنگ پارٹنر جو ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں، نقصان کے حوالے سے سلیپنگ پارٹنر کا ہی ہے، ورکنگ پارٹنر کا بھی نقصان نہیں. ٹھیک ہے. ورکنگ ہاں، سلیپنگ پارٹنر وہ انویسٹر کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ، اگر دونوں کے پیسے شامل ہیں اور دونوں ہی مل کے کام کریں گے پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو بھی نفع طے کر لیں پرسنٹیج کے اعتبار سے. لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ کیپٹل کے حساب سے ہوگا، جتنا مال ہے. اگر مال آدھا آدھا ہے تو نقصان بھی آدھا آدھا. ٹھیک ہے. اور کم زیادہ ہے تو اسی حساب سے نقصان پرسنٹیج ہوگا. طے کر لی جائے گی نقصان کی مال کے اعتبار سے. اور اگر دونوں کے پیسے ہیں اور شرط یہ ہے کہ ایک کام کرے گا ایک نہیں کرے گا، تیسری صورت، تو اس میں جو ہے جو کام نہیں کر رہا اس کا نفع اس کے کیپٹل سے زیادہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک نے جو ہے 40% مال لگایا، ایک نے 60% لگایا، اور شرط یہ ہے کہ یار ایک کام کرے گا ایک نہیں کرے گا، اور نفع جو ہوگا 50-50 ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. کہ جو کام نہیں کر رہا اس کا نفع، مثال کے اگر اس کا 40% ہے تو نفع اس کو 50% مل رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو کام کر رہا ہے وہ اپنا نفع زیادہ رکھ سکتا ہے. صحیح. یہ میں نے صرف موٹی موٹی بنیادی 2-3 چیزیں بتائی ہیں، اس میں جو ہے بے شمار مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا جب بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو تو کسی جو ہے مفتی صاحب سے، سنی عالم دین سے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور بار بار پوچھتے رہیں، تو پھر جا کر جو ہے وہ شرعی طریقے سے جو یہ پارٹنرشپ کر سکیں گے. اچھا، ایک صورت اور بھی لوگ کہتے ہیں پارٹنرشپ ہوتا وہ قرض ہے اور اس میں سود لے رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں پارٹنرشپ کی ہے. وہ یہی ہوتا ہے، چلتے ہوئے کام میں شرکت اس طرح کرتے ہیں. اب میرے پاس پیسے ہیں، میں نے اگر کہیں میں لگا دوں، کسی کو کہا تم اپنے کاروبار میں لگا دو، جو ہوگا نفع دے دینا. ٹھیک ہے. اب لگانے والا کیا سمجھتا ہے، یا میرے پیسے اپنی جگہ کھڑے ہیں، اپنی جگہ محفوظ ہیں، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اپنے پیسے واپس لے لوں گا اور مجھے ماہانہ نفع بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل سود والی صورت ہے. ٹھیک. کیونکہ نام تو اگرچہ پارٹنرشپ کا لے رہا ہے لیکن سیدھا سیدھا قرض ہے یہ. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا اگر نقصان بیچارے کا ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتا ہے، بھائی میرے پیسے واپسی کرو، میں تو نقصان میں شریک نہیں ہوں. تو یہ قرض والی صورت ہوتی ہے، اور یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے، ہم ابھی جائز طریقے سے نفع لے رہے ہیں، تو جائز طریقے سے نہیں ہوتا، وہ ناجائز طریقے سود اور حرام والی صورت ہوتی ہے. تو لہذا جب بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو تو لازمی اس کی شرعی رہنمائی لے لے، ورنہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بندہ جو ہے گناہ میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر کاروبار کے اعتبار سے اصول بھی مختلف ہوں گے، طریقہ کار بھی مختلف ہوں گے، تو صرف اس جواب پر ہی کفایت نہ کی جائے. دارالفتاء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے رابطہ کیجیے اور اس کی مزید تفصیلات جو اپنے کاروبار سے متعلق ہیں وہ حاصل کر لیجیے. ہاں، اگر بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو جیسے ہمارا اب سلسلے میں سوال چلا، اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے تجارت کورس الحمدللہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر کاروبار سے متعلق، بزنس سے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ بیان کیے گئے تھے. تو اس میں بھی 2 یا 3 بیانات پارٹنرشپ سے متعلق مداربہ شرکت کے حوالے سے الحمدللہ ہوئے تھے. وہ تجارت کورس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی اس کے بیانات موجود ہیں، اور دارالفتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، انشاءاللہ اس میں بھی اس کے بیانات ملیں گے. فرض علوم کورس جو 63 دن کا ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ ان دونوں موضوعات پر بیانات کیے گئے، اس کے بھی بیانات آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ ان کو حاصل کیجئے اور ان کو سنیے. لیکن پھر بھی جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کام کے حوالے سے جب باقاعدہ شرعی طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر صرف بیان یا اس سوال جواب پر اکتفا نہ کیا جائے، مفتی صاحب سے ملا جائے، ان کو پوری صورتحال بتائی جائے اور اس کے بعد ہی جا کر جو حکم ملے اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی
اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی حضور ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ کسی عامل کے پاس تعویذ لینے جائیں، وہ عامل یہ کہتا ہے کہ یہ تعویذ اور اس بچے کی تصویر جو پرنٹ کی جائے گی اس کو تم جو نا قرآن پاک میں رکھ دو تو وہ بچہ مل جائے گا، تو کیا یہ عمل کرنا اس کے کہنے پر درست ہے؟ دیکھیں یہ عمل کرنا تو جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے، تصویر والی صورت کا۔ ٹھیک ہے، باقی اگر وہ جائز تعویذ ہے، وہ اگر کسی جگہ رکھنے کا یا دبانے کا کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن تصویر کا جو حکم بیان ہے کہ تصویر کو قرآن پاک کے اندر رکھیں تو یہ شریعت پہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بچے گم جاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے الحمدللہ جو ہماری مجلس ہے مکتوبات و تعویذات عطاریہ، اس مجلس کے پاس آپ حاضر ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری مراکز میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، آپ ان پر آئیے اور اس حوالے سے بھی آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کو پہنایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچوں کی حفاظت رہے گی، گمنے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ دیگر امور میں بھی تعویذات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک سوال ہے کہ اگر بیوی اپنے خامد کو حق مہر معاف کر دے تو کیا بیوی کے معاف کرنے سے حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ جی حضور، دیکھیں بیوی اگر اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، شوہر کو معاف کر رہی ہے، شوہر بھی اس کو قبول کر رہا ہے، تو اس طرح حق مہر معاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ معاف کر رہی ہے آگے سے شوہر کہ نہیں میں دوں گا تو پھر شوہر کو دینا پڑے گا۔ وہ معاف کرے تب بھی وہ یعنی وہ سامنے والا اس کو قبول کرے نا، اچھا قبول کرنا ہاں ضروری جی، ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو قبول کریں گے ہاں ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ حق مہر معاف ہو جائے گا۔ ٹھیک اب یہ بات کی بات ہے، یہ بات اپنے اس بات پہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، بعض اوقات وہ اختلاف والی صورت ہو جاتی ہے پھر وہ کہ وہ بولتے ڈاکومنٹیشن نہیں میں نے تو معاف نہیں کیا تھا، اب ظاہر ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ دینے والی صورت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر لکھوا لیا جائے ایسی صورت میں، یہ اعتماد بھری اول تو یہ ہے کہ معاف کروانا ہی نہیں چاہیے، دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اصل میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھائی حق مہر دیا جائے، اگر حق مہر نہیں دیا جائے تو دیگر معاملات جائز نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اول تو یہ دیکھا جائے کہ حق مہر رکھا کون سا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مہر معجل ہے، تعجیل جلدی والا، وہ تو جلدی رہنا ہے، لیکن اس میں بھی اگر عورت راضی ہے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو مہر غیر معجل ہوتا ہے جس کو معجل بھی کہتے ہیں، اس کی کوئی میعاد بیان نہیں کرتے، وہ پھر عرف کے مطابق طلاق یا موت کی صورت میں ہی دینا ہوتا ہے، اس سے پہلے دینا نہیں ہوتا، تو لہذا معاف نہیں کروانا چاہیے اور معاف کروانا کوئی ضروری بھی نہیں۔ اور وہ جو طلاق اور موت پر دینا ہوتا ہے وہ بھی دے دیا جائے پہلے تو اچھا ہے، جی جی موقع وہ بہتر ہے دے دیں جی۔ جب بھی استطاعت ہو تو اس کو دے دیا جائے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ حج پر جانا چاہتی ہے لیکن دودھ پیتے بچے کی وجہ سے حج پر نہیں جاتی، تو کیا اس عذر کی بنا پر فرضیت ساقط ہو جائے گی اگر فرض ہو؟ دیکھیں اگر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہر جانا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ عذر نہیں بنے گا۔ صحیح، اگر بچے کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، اگر ساتھ لے جانے کی صورت نہیں ہے، عمومی تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں تو یہاں چھوڑ کے والدین چلے جاتے ہیں، والدہ چلی جاتی ہیں، اتنا بڑا حرج لازم نہیں آتا، تو اسی صورت میں جو ہے حج کی جو فرضیت ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں اور وائف ہوں گی، تو کیا 4 خواتین کے ساتھ ایک محرم جا سکتا ہے یا اور محرم بھی لے جانے پڑیں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں حج اور عمرہ تو کر کے آ گیا ہوں، ابھی کچھ پیسے ہیں، کیا میں عمرے کی جگہ اس کو کسی نیک کام یا مسجد میں لگا سکتا ہوں؟ 2 سوال۔ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ کئی عورتوں کا محرم بن سکتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، زوجہ بھی ساتھ ہیں، جو ہے وہ زوجہ کے شوہر اور بیٹیوں کے محرم والد بن گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ 20 عورتیں کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ایک محرم مرد ہو، سب کا 20 عورتوں کا، وہ شرن بھی محرم ہو، یعنی شرن بھی محرم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ محرم بن جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جا سکتی ہیں، جا سکتا ہے ان کے ساتھ۔ صحیح۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حج عمرہ ادا کر لیا، اب ان کے پاس پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ جہاں ضرورت ہے اس کو خرچ کریں، اگر کوئی ان کے عزیز و قارب میں سے جو کوئی مستحق ہے ان کو دے دیں تو وہ زیادہ افضلیت والی بات ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ مسجد وغیرہ
کہ تعمیرات ہو رہی ہے وہاں دے دیں تو وہاں بھی افضلیت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے قضا نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور قضا نماز بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی رخصت ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جو قیام پر قادر ہے، جی جی زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ امید تو ہے۔ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر ہی رکوع سجود کرتے ہیں، اشارہ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص قیام پر قادر ہو تو اسے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، چاہے قضا نماز ہو یا ادا نماز ہو۔ فرض یعنی فرض، وطر اور سنت فجر، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے قیام فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ ندیم طاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ سورہ توبہ جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور اگر کوئی بندہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو پھر کیسا، اور جب وہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر وقفہ کر کے کہیں کام جاتا ہے مثلا نماز پڑھنے، اور اب دوبارہ آ کے وہ اسی صورت کو پڑھنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا، تو اب وہ بسم اللہ سے پڑھے گا یا کہ کس طرح پڑھے گا؟ جی سورہ توبہ 10ویں پارے میں جو ہے اس کے حوالے سے سوال ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی یا بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اس صورت کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ تسمیہ جو ہے یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ امان ہے، اور یہ یعنی سورہ توبہ تلوار کے ساتھ عمل اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس سورت مبارک کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی شروع کرتا ہے تو وہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر جو سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کر رہا ہے تو تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ ہاں اگر پہلے سے ہی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور بیچ میں جیسے 10ویں پارے کے شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، بیچ میں آ گئی تو اب جو ہے وہ نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی وہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے۔ لیکن اگر وہیں سے ہی تلاوت شروع کر رہا ہے تو تعوذ و تسمیہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ تلاوت کرتے کرتے کوئی کام کر لیا، اب دوبارہ جو ہے وہ کریں تلاوت کریں تو اس میں بھی تعوذ پڑھیں گے۔ اگر کوئی کسی دنیاوی کام میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا تھا اور اس صورت میں جو ہے وہ دوبارہ تلاوت کر رہا ہے تو اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ و بسم اللہ بھی پڑھے جائے گا۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں ضیاء کوٹ سے ہمارے اسلام بھائی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کوئی چارپائی پر بیٹھا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ چہرہ جو سامنے والا آگے جو بیٹھا ہے اس کا چہرہ نمازی کی طرف نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اس کی طرف چہرہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حضور جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تیمم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی تیمم ہوتا کیا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں تھوڑا سا۔ اور دیکھیں تیمم یہ کہ جو شخص جو ہے پانی سے وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ پانی میسر نہیں ہے یا اس کو ایسا مرض ہے کہ پانی نقصان دہ ہے، تو اس لیے نماز وغیرہ کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی مٹی پہ زمین پر ہاتھ مار کے نیت پہلے کرے گا، پھر ہاتھ مار کے چہرے پر پھیرے گا، پھر دوبارہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت پھیرے گا، تو یہ تیمم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو جو ہے وہ پانی وغیرہ جو ہے میسر ہے، سب کچھ ہے، تو اس صورت میں تلاوت کے لیے وضو ہی کرنا ہوگا، تیمم کر کے جو ہے وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا۔ ہاں زمانی جو ہے وہ قرآن پاک تو پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن پاک چھونے کی بات آئے گی تو وہاں وضو کر کے ہی چھونا ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور۔ تیمم کے حوالے سے جاننا چاہیں، غسل وضو کے احکام جاننا چاہیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام لاز آف صلاۃ مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس میں مختلف رسائل ہیں وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نماز سے متعلق، تو وہاں آپ کو انشاءاللہ عز و جل تیمم کا طریقہ بھی مل جائے گا، اس کے احکام کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ کون کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں تیمم کرنے کے بعد، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام احکام آپ کو اس رسالے میں، اس کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بطخ کھانا جائز ہے؟ جی حضور، بطخ کھانا
جائز ہے ڈک؟ جی ہاں، بطخ کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں، کھا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں اور ان کا نام بتائیے۔ جی حضور۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، یعنی 11 پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اب اس میں جو ہے ان کے اسماء گرامی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، 11 ازواج مطہرات۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اردو کے اندر اگر آپ اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیں اور آسان انداز میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو 2 کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، سیرت رسول عربی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں کتابیں الحمدللہ اردو زبان میں ہے اور نہایت آسان اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں جو گزر چکے، ان کی یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ضرور ان دونوں کتب کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ جی حضور، جانا میں چاہتا تھا کہ عورتوں کے لیے لباس میں جو ساڑی ہے یہ پہننا کیسا ہے؟ کیا عورتیں ساڑی پہن سکتی؟ ساڑی؟ جی ہاں، عورتیں جو ہے وہ ساڑی پہن سکتی ہیں، لیکن ایسا لباس پہن کر جو ہے کسی اجنبی کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اجنبی کے سامنے تو پورا جسم کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے سوائے منہ کی ٹکلی، ہتھیلی وغیرہ کے، اور باقی یہ ہے کہ اپنے محارم کے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ محارم کے سامنے کے پشت اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپانا ضروری ہوتا ہے، بقیہ حصہ چھپانا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لہذا عورت کو ایسا لباس پہننا جو ہے جس میں پردے کی رعایت ہوتی ہو تو وہ پہننا جائز ہے۔ ہاں، ایسا چست لباس نہیں پہن سکتی جس سے جو ہے جسم کی حیت وغیرہ معلوم ہوتی ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ اسلامی بہن کا سوال میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ کیا وضو کرتے وقت اسلامی بہن دوپٹہ اتار سکتی ہیں؟ جی ہاں، اتار سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ظاہر ہے مسح وغیرہ کرنا ہے تو اس صورت میں دوپٹہ اگر اتار دیتی ہیں یا خود ہی اتر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں بھی دیکھ لیا اس میں لحاظ یہ رکھا جائے کہ کسی اجنبی کی غیر محرم کی جو ہے نظر نہ پڑتی ہو۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ ارشد اقبال اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے تو اگر کمپنی کو چھوڑتا ہے تو اس وقت اسے گریجویٹی کے نام پر کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم بتا دیں کہ اس کا استعمال کرنا کیسا؟ گریجویٹی جو ہے وہ جائز ہے کہ جتنا عرصہ جو ہے اس نے ملازمت کی بھی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو جو ہے گریجویٹی ملتی ہے، تو شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے گا۔ اعظم شہزاد اتاری ڈینمارک سے عرض کر رہا ہوں، حضور عرض یہ ہے کہ کیا اس سال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے یہ صرف مردوں یعنی وفات شدگان کے لیے ہی خاص ہے؟ اصال ثواب جو ہے وہ زندہ اور مردوں دونوں کو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، دونوں کو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ گھر کی چھت پر نماز پڑھنے کو کون پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی بہنیں اس حوالے سے احتیاط کریں، اگر حوالے سے کہ غیر محرم وغیرہ کی نظر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، وہ 4 دیواری کے اندر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ مسجد جو وہ بیسمنٹ میں بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہ جو الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ مسجد بیسمنٹ میں بنانے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اصل حکم تو یہ تھا کہ مسجد کے ساتھ جو ہے مسجد کسی کی ملکیت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، مثال کے مسجد کے اوپر رہائش وغیرہ نہ ہو۔ لیکن ضرورت کے تحت، حاجت کے تحت علماء نے اجازت دی ہے، جیسے فلیٹس میں مساجد ہوتی ہیں
نیچے بیسمنٹ میں، گراؤنڈ فلور میں یا بیچ میں جو ہے مساجد بنا دی جاتی ہے، اوپر نیچے فلیٹ ہوتے ہیں، تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے، مسجد ہو جائے گی، مسجد ہو جائے گی، اعتکاف جمعہ وغیرہ سب جی جب مسجد کی نیت کر لی تو مسجد ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد بنانے کے بعد ادھر مسجد بن گئی، اب اس کے نیچے یا اوپر جو ہے کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے، رہائش وغیرہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں بنانے سے پہلے جو ہے مسجد قائم کرنے سے پہلے ہی، مسجد کی نیت سے پہلے ہی اگر اوپر رہائش وغیرہ بنا دی گئی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا جب بھی بلڈنگ میں اگر بنانی ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر بنایا جائے تاکہ بعد میں پھر ایسا نہ ہو کہ مسائل کا سامنا کرے۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو کن الفاظ پر مقتدی اپنی کمر سیدھی کرے گا، کیا کرے گا؟ جیسے اگر مقتدی یہ کہتا ہے کہ ربنا لک الحمد، جی جی، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں میں سے جو کہہ لے، تو جیسے مثال کے طور پہ ربنا ولک الحمد کہتا ہے تو رکوع سے اٹھتے وقت ہی ربنا کا را شروع کرے اور سیدھا ہوتے ہی حمد کا دال سیدھا ہو کر، یعنی پیٹھ سیدھی کر کے جو ہے وہ دال ختم کرے۔ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے الفاظ میں سے کس لفظ پر کھڑا ہو؟ سین سنے تو کھڑا ہو جائے یا امام صاحب مکمل کر لیں پھر اس کے بعد؟ امام صاحب کے ساتھ ساتھ تھوڑا پیچھے کھڑا ہوتا رہے، ضروری نہیں کہ امام پورا کہہ لیں تو پھر یہ کہ ساتھ ساتھ وہ کہتا رہے، ٹھیک ہے، کیوں جب تک وہ اپنا یہ کہہ کر جو ختم کرے گا جب تک امام صاحب کا بھی ختم ہو جاتا ہے پہلے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے اگر صدقہ دیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صدقہ میرے ساری فیملی کی طرف سے، میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے، ایسے ہم کر سکتے ہیں اس کی نیت، اور وہ ہوتا ہے اس طرح یا نہیں؟ مجھے یہ کوشچن پوچھنا مفتی۔ جی ہاں، صدقہ جو ہے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے دے سکتے ہیں، نیت کر لی یا یہ کہہ دیا تو صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک چیز جیسے ایک بکرا اگر دینا ہے صدقے کے اندر تو وہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک کے لیے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں، محمد رمضان۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں ہر نماز میں ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب قل هو اللہ احد پڑھوں تو 3 دفعہ پڑھوں ہر رکعت میں؟ اگر جیسے جی حضور، دیکھیں اگر تو ان کو یہی صورت یاد ہے پھر تو ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے یہی پڑھیں گے، تو ہر رکعت میں جو ہے 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو اور صورتیں بھی یاد ہیں تو انہیں چاہیے کہ دیگر صورتیں بھی پڑھتے رہیں، لیکن ہر رکعت میں اسے خاص کر نوافل میں اگر یہ جو ہے الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب کا حقدار ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی وہ اس نے پورے قرآن پاک پڑھا، پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سائل محترم جو سوال کر رہے ہیں تو اس میں قل هو اللہ احد کے جو الفاظ ہیں بظاہر درست معلوم نہیں ہو رہے، تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر ہم نے باقاعدہ کسی سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا نہیں یا کسی معتمد قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، تلفظ، تجوید کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے نہیں سیکھے اور صرف ویسے ہی ہم نے مختصر سا کوئی قاعدہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے، تو سب سے مدنی التجا ہے کہ قرآن پاک کو جلد از جلد درست مخارج کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص گھروں کے اندر پردے کی رعایت کے ساتھ، اور اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر الحمدللہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ ان میں جائیے، اور یہاں پر کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی، اور تھوڑے سے وقت کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ جو کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یا آپ کے شہر علاقے میں مدرسہ نہیں ہے، تو آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا موجود ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن کے لنک پر آپ کلک کیجئے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ اس سہولت سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ میری بچی نابالغ ہے، اگر اس کی والدہ سونا جو ہے وہ اپنی بچی کی ملک میں کر دیتی ہے اور وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟
سوال انہوں نے کیا کیا ہے؟ بچی نابالغ ہے اور لہذا اس بچی کی والدہ اگر اپنا 7.5 تولے سے زائد سونا اس کی ملک میں کر دے تو اب زکوٰۃ ہوگی تو کون دے گا؟ دیکھیں اگر سونا شرعی اعتبار سے بچی کی ملکیت ہو جاتا ہے پھر تو اس سونے پر زکوٰۃ نہیں جب تک وہ بچی بالغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف والدہ کے کہہ دینے سے وہ اس بچی کا نہیں ہوگا. یہ کہتی ہے کہ میرا سونا جو ہے میری بچی کا ہے، وہ والدہ کا ہی رہے گا، بچی کا نہ ہوگا. کیا کریں؟ قبضہ دینا ہوگا. چھوٹی سی بچی ہے تو اس کی طرف سے اس کے والد کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں اپنی بچی کو دے رہی ہوں، اس کی طرف سے ان کے والد صاحب قبضہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ بچی کا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، پھر اس کو سنبھال کے رکھ لیں، خود استعمال بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. صحیح. تو جب تک اگر واقعی بچی کو دینا مقصود ہے تو پھر تو ایسا کریں، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کریں. اگر پتہ ہے کہ میں نے دینا ہی ہے بچی کو، پھر تو ٹھیک ہے اس کے نام کر دیا اور شرعی قبضہ ہو گیا، تو جب تک وہ بچی نابالغ ہے تو زکوٰۃ کسی پر نہیں ہوگی. ہاں بالغ ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، یہ بیچ بھی نہیں سکیں گے بغیر جی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی، تو یہ بھی پیش نظر ہے. اب یہ ارشاد فرمائی کہ بالغ ہو گئی ہے اور ابھی انہیں کے پاس رہ رہی ہے، شادی ہوئی نہیں، ابھی ٹائم ہے، زکوٰۃ اب کون دے گا؟ بچی کی تو کمانے کا معاملہ بھی نہیں ہے، کماتی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، جس کے پاس مقدار کے برابر سونا ہو، شرعی مقدار نصاب کے برابر، اب زکوٰۃ تو اس پر بنے گی. اب اس کی طرف سے اس کی اجازت سے کوئی اور دے دے تو پھر بھی ادا ہو جائے گی. لیکن کوئی دینے والا نہیں اور اس کے بعد پیسے بھی نہیں، تو اب چاہے سونا بیچ کر ہی زکوٰۃ دینا پڑے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اوابین کے نوافل کس طرح پڑھے جائیں؟ یہ اوابین ہوتا کیا ہے اور کون سے نوافل ہیں، کب پڑھے جاتے ہیں اور انداز کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اوابین کے نوافل جو ہے یہ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں. بڑی فضیلت آئی ہے اس کی کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک سلام کے ساتھ بھی 6 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی فضیلت بیان کی گئی اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اصلاح کے لیے مدنی انعامات کا جو گلدستہ پیش کیا ہے، 72 مدنی انعامات اور دیگر کے لیے اور بھی تعداد میں، جس میں بھی نوافل پڑھنے کی جہاں ترغیب دلائی ہے وہاں اوابین کے پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے. تو اب ان نوافل کو ادا کرنے کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ بے حد ثواب حاصل ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. جمعۃ المبارک میں جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو دوسرے خطبے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے امام صاحب بیٹھتے ہیں. لوگوں میں مشہور ہے کہ اس وقت دعا کی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ دعا مانگنا اس وقت جائز ہے؟ جی ہاں، دعا مانگنا جائز ہے، لیکن زبان سے نہ مانگی جائے. ٹھیک ہے. بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگی جائے، اس کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے جائیں. باقی جو یہ مشہور ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ ٹھیک مشہور ہے؟ جی اس طرح کا ہے کہ کیونکہ جمعے میں قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے. بعض نے یہ بھی کہا 2 خطبوں کے درمیان یہ بھی ایک ملتا ہے قول، تو اس صورت میں جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن زبان سے نہ کریں، نہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دل ہی دل میں دعا کریں. ٹھیک ہے حضور. اچھا، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اگر سورہ جن کی تلاوت کی جائے تو جن ڈرتے ہیں، لہذا سورہ جن کی تلاوت رات کے وقت نہیں کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں. نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. جی ایک اور کال چلا دیجیے گا. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جاب کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر ہوتا ہوں، تقریباً 150-200 کلومیٹر، تو زیادہ تر میں یہیں رہتا ہوں جہاں میں جاب کرتا ہوں. تو جب واپس گھر جاتا ہوں تو کیا میں وہاں نماز قصر پڑھوں گا یا وہاں پوری پڑھوں گا؟ دیکھیں، اب اپنے گھر آتے ہیں، ابائی شہر میں آتے ہیں، جان کی رہائش ہے، اب وہ چاہے 1 دن کے لیے بھی آئے، گھنٹے کے لیے بھی آئے، نماز کا وقت ہو جائے پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یا اپنے گھر میں جب بندہ آتا ہے تو پھر تو پوری نماز ہی پڑھتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے دن کے لیے آیا، 15 دن یا اس سے زیادہ کے قید نہیں، وہ تو اپنے اقامت کے لیے ہوتا ہے. اب جہاں یہ جا رہے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، اگر تو ہر ہفتے بعد ان کی واپسی ہو جاتی ہے تو وہ جہاں جاب کر رہے ہیں جو انہوں نے فاصلہ بتایا اس اعتبار سے وہاں قصر نماز پڑھیں گے. لیکن جب بھی اپنے گھر پر آئیں گے چاہے کتنی دیر کے لیے آئیں تو یہاں پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے حضور. آخری سوال میسج کے ذریعے جو پوچھا گیا شامل کرتے ہیں کہ جو شخص عمرہ کرے اس شخص کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کر آتے ہیں حاجی صاحب. حاجی اس کو نہ کہا جائے عمومی طور پہ، اگرچہ وہ ٹھیک ہے چھوٹا حج کہا گیا اس کو، کچھ بھی ہے،
لیکن ہمارے یہاں معروف یہی ہے کہ حاجی اسی کو کہا جاتا ہے جس نے باقاعدہ حج کیا. ماشاءاللہ. تو حاجی کا لفظ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ کثیر موضوعات پر، مختلف عنوانات پر الحمدللہ ہم نے شرعی رہنمائی حاصل کی. بہت سارے مدنی پھول بھی مفتی صاحب نے عطا فرمائے. آپ ان کو یاد رکھیے، ان پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کل اتوار ہے اور اتوار کو اسی وقت یعنی جو مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 6:30 بجے الحمدللہ ایک اور سلسلہ جو کہ شرعی احکام پر مشتمل ہوتا ہے اور خاص طور پر تجارت کے احکام سے متعلق ہوتا ہے، احکام تجارت، جو کہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں اور بالخصوص بزنس سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں. شروع میں جیسا کہ مداربہ، شرکت، پارٹنرشپ کے حوالے سے سوال ہوا تو اس سلسلے میں خاص طور پر انہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. رات 7:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 8:15 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست. مدنی چینل پر دین کا پیغام ہو. سوال کیا بھائی نے کہ ہم نے تو صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے جی، تو آپ تو غوث پاک کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا معنی سمجھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معنی ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. ایک معنی اس کا یہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے تو بالاتفاق یہ بولا جاتا ہے کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو اس لیے بولا جاتا ہے. صحابہ کے علاوہ جن کے لیے بھی بولا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کا ایک اور معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، دعائیہ ہے. تو بے شک ہمارا تو حسن ظن ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے جی، لیکن صحابہ کے لیے قطعیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جی. لیکن جب غیر صحابی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ان سے راضی. اولیاء کے لیے بھی یہ معنن کہنا بالکل، اولیاء